مطلب سیریسلی اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں. میں جو وہ بات کر رہا تھا مجھے اس میں اشفاق صاحب کی ایک بڑا خوبصورت قصہ تھا, وہ مجھے یاد آ گیا. میں تھوڑا اسپیڈ سے سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں ہمارے محلے میں ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ رہنے آئیں, اور کہتے ہیں ہم بڑے تجسس میں لگ گئے کیونکہ اکثر دوپہر کے اوقات میں وہ بچے باہر آ کے کھیلتے ہیں, اور وہ خاتون جو ہیں وہ گھر پہ اکیلی ہوتی ہیں اور ایک صاحب آتے اور وہ گھر کے اندر ہوتے. تو کہتے ہیں عجیب محلے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ کس قسم کا خاندان ہے. اور شام میں اکثر وہ خاتون جو ہیں وہ چھت پہ انتہائی پتلے کپڑے پہن کے آتی اور وہ چھت پہ واک کرتی. تو اس صورتحال میں محلے میں جب باتیں شروع ہو گئیں تو ایک وقت آیا جب محلے والوں نے ان کے گھر دھابا بول دیا کہ جی اس قسم کا ماحول یہاں پہ نہیں چلے گا, کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے رہنے کا. تو بعد میں یہ علم ہوا کہ وہ جو صاحب آتے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, اور وہ جو خاتون ہیں انہیں اسکن کینسر ہے. تو اس وجہ سے وہ بچوں کو باہر نکالتے ہیں کیونکہ اسمیل بہت زیادہ آتی ہے جب اسکن کی پوری کلینزنگ ہوتی ہے. تو وہ گھر میں نوکرانی بھی تھی, اور وہ شام میں اوپر ٹہلنے کا مقصد یہ تھا کہ ہلکی سی دھوپ آپ کی باڈی کو ملے, اور وہ اس لیے بیچاری پتلے کپڑے پہنتی تھی. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے بہت کچھ سوچ لیتے ہیں کسی بھی انسان کے بارے میں بغیر کچھ جانے, بغیر کچھ سمجھے. وہ اشفاق احمد صاحب کے بھی اس قصے میں کچھ اسی طرح کی بات بیان ہے, اور اس کے علاوہ بے تحاشا قصے ہمارے سامنے آتے ہیں انعامات کے. اگر ہم بات کرتے ہیں کتنی آئیڈیل سچویشن ہو جائے. میں مفتی ابو محمد صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, آج بہت خوش ہیں یہ, اس کی وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. آئیڈیل سچویشن اچھا گمان کرنا چاہیے. ہاں خوش ہیں, کسی کو ملنے جائیں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں, مجھے اچھا گمان ہو رہا ہے. لیکن یہ جو تجسس کی ہم بات کر رہے ہیں, میں تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے بڑھاتا ہوں, میرے پاس تھوڑا سا وقت اور ہے بات کرنے کا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں. لیکن یہ ایک بات ہے کہ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر جو انبیاء کرام ہیں ان کے جو کرامات ہیں ان کو لے کے ہلکا سا تجسس ہوتا ہے. یہ بات کی جاتی ہے جو کہ قرآن پاک میں لکھی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے سمندر کیسے کھول سکتے ہیں, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے. لیکن یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہوتی ہیں. یہ میں آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں شاید بہت کچھ کہہ نہیں پا رہا ہوں, میری زبان میرا اس بارے میں ساتھ نہیں دے گی, لیکن دس از ویری امپورٹنٹ. انبیاء کرام کے بارے میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ جو ان کا تجسس ہے یہ ان کو بہت نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جاتا ہے کچھ لوگوں کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج اس مجلس میں, مبارک مجلس میں, سحری کی مجلس میں, جس مقدس عنوان پر یہاں بات ہو رہی ہے, یعنی ہماری معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان میں سے انتہائی ایک پرتعفن بیماری اور مرض جس میں پورا معاشرہ مبتلا ہے. اور یقین جانیے کہ اگر روحانیت کو محسوس کرنے والے لوگ ہوتے تو ہماری بدبو دور دور تک جاتی. ہم ایک دوسرے سے بدبو کو محسوس کرتے. بالکل. مگر چونکہ آج روحانیت کا وہ سلسلہ ہے نہیں. سابقہ زمانوں میں ایسا تھا کہ جو بندہ اس قسم کی گفتگو کرتا تھا, بدگمانی کرتا تھا, اس کی بدبو صاحب کشف لوگوں کی مجلس میں محسوس کی جاتی تھی. ابھی آپ نے بڑا پیارا سوال کیا برادر کبیر مفتی فضل سبحان صاحب دامت فیوزہم سے کہ اس کی سزا کیا ہوگی. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس سے بڑی سزا کسی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اللہ جل شانہ کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے اور اس تخلیق کی آپ کے دل میں محبت نہیں ہے, آپ بدگمانی کر رہے ہیں. اللہ واہ واہ. اس سے زیادہ سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی خوبصورتی پر آپ راضی نہیں ہیں, اللہ کی تقدیر پر آپ راضی نہیں. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.